السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب قول اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اس بارے میں بیان۔ اس آیت کا شان نزول غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے تنگ کیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین لعنت ان پر کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً منع کر دیا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے فلاں پر لعنت ہو، فلاں پہ لعنت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ تو کون پڑھیں گے جی؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کم آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا جی، حدثنا عبد بن محمد قال اخبرنا عبد آواز کم آ رہی ہے، آواز قال کم آ رہی ہے۔ حدثنا احمد بن محمد جی قال حدثنا احمد بن محمد، شاہمتم ٹھیک ہے آواز آپ؟ جی اب ٹھیک آ رہی ہے، اب ٹھیک آ رہی ہے، بارک اللہ۔ قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز میں فرمایا ورفع رأسه من الرکوع، اور آپ رکوع سے سر اٹھے، قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْأَخِيرَةِ، یعنی اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے تمام تعریف ہے، فی الاخیرہ یعنی آخر میں، آخری رکعت میں، آخری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عفوا شاہد جی کیا مطلب اس کا؟ یعنی آخری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع سے سر اٹھایا نا فجر کی نماز میں، تو آپ نے پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جس طرح یہ بندہ دعا پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد، آپ نے یہ دعا پڑھی، اس کے بعد ثم قال پھر فرمایا اللہم لعن فلانا و فلانا، یعنی قنوت نازلہ کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ جی ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم لعن فلانا و فلانا، اے اللہ فلان فلان پر لعنت فرما۔ فانزل اللہ عز وجل، پس اللہ عز وجل نے نازل فرمائی آیات لیس لک من الامر شیء، یعنی آپ کے لیے نہیں ہے کسی معاملہ میں کچھ بھی اختیار، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے یا پھر ان کو عذاب کرے، بے شک یہ ظالم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے ان کے وہ ظالم ہیں۔ یعنی آپ کو اللہ کے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو لعنت کریں معین طور پر، یہ لانتی ہیں، یہ لانتی ہے، یہ لانتی ہے، یعنی لانتی کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انک لا تہدی من احببت، اس طرح یہ بھی فرما دیا کہ اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے معاملے کے اندر۔ تو محل شاید یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی اجتہاداً کوئی ایسا کام کریں کہ جو اللہ رب العزت کی مرضی نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ فرما دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی کے پابند ہیں، اللہ کی وحی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ بھی روا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بسا اوقات فرماتے تھے، اور کبھی کبھار آپ کا اجتہاد خطا بھی ہو جاتا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ پھر آپ کو یعنی مطلع فرما دیتا تھا اور آپ اس کی تصحیح کر لیتے تھے۔ یعنی آپ نے اجتہاداً ایسا کیا کہ آپ نے لعنت کی، معین لعنت، ٹھیک ہے نا، معین لعنت تو نہیں کی جا سکتی، معین لعنت کے لیے نص چاہیے، تو وہ نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے منع کر دیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرام کام نہیں کیا تھا، اب چونکہ یہ حرام ہو چکا ہے، اب یہ کام کرنا درست نہیں ہے، کسی کے اوپر کو معین طور پر لعنتی کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عمومی لعنتی کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے عمومی طور پر، مشرکین پر لعنت ہو، کفار پر لعنت ہو، ایسا کرنے والے پر لعنت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنتیں فرمائی ہیں، اور ہم بھی وہ لعنت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا دینے والا سارے لعنتی ہیں، لیکن ہم معین طور پہ کسی سود خور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص لعنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک گالی ہے اور یہ بد دعا ہے اور یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جس طرح کسی کو معین طور پر ہم کافر نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہ شخص کافر ہے، جب تک کہ اس کے اندر پورے کے پورے اسباب کفر نہیں پائے جاتے اور اس کے اوپر تکفیر کے تمام اصول اس کے اوپر منضبط نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہم اس کو لعنت یعنی اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہی معاملہ لعنت کا ہے۔ اچھا، جو عمومی لعنت ہے، مثلا کفار پر لعنت ہو یا یہود پر لعنت ہو، نصارہ پر لعنت ہو، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم بھی اس کو لعنت کہہ سکتے ہیں۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا، آپ نے لعنت کی معین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا، اس سے منع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند ہیں شریعت کے، آپ شریعت ساز نہیں ہیں، شریعت کے متبع ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، یعنی آپ کو معاملے کے اندر بالکل بھی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام فقط پہنچانا ہے اور اس کا اتباع کرنا۔ باب قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والی شے ہے۔ اچھا، وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، کہ اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، کے ساتھ مناظرہ مباحثہ جھگڑا نہ کرو مگر اچھے طریقے کے ساتھ، الا باللتی، مگر اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو اچھا، سب سے اچھا ہو۔ تو اب اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ مزید اکثر جین جادلہ سے مطلب مراد کیا ہے، اور جو مجادلہ ہے، مجادلہ، مناظرہ، مباحثہ، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ مقابلہ، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے مابین بھی جائز ہے، مسلمان اور کفار کے درمیان بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، مجادلہ جائز ہے لیکن ہونا احسن طریقے کے ساتھ چاہیے، اس سے مقصد کسی کو زج کرنا، کسی کو زیر کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احقاق حق اور ابطال باطل ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، پھر آپ کا مقصد حق کو آشکارا کرنا چاہیے، باطل کو مٹانا ہونا چاہیے، نہ کہ اگلے بندے کو سرنگو کرنا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ اگلا بندہ، جو چاہے بے شک آپ کا فریق مخالف ہی کیوں نہ ہو، اگر اگلے بندے کی بات درست ہے تو پھر اس کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا جی، جی کون پڑھیں گے جی؟ پڑھیے گا جی۔ حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن عين أن ابن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن قال
أبي طالب رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تراقه وفاطمة ترقه وفاطمة، نبی صلی ترقه اللہ علیہ وسلم نے وفاطمة ترقہ و فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا، ترقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا، بیدار کیا، یا یہ کہہ لیں آپ، سوری جگایا نہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقہ و فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رات کے وقت تشریف لائے ان کے پاس اور فاطمہ کے پاس، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت رسول اور ان کے پاس یعنی علی کے پاس رات کے وقت تشریف لائے۔ فقال لهم، اور ان سے کہا، الا تصلون، تم تہجد کیوں نہیں پڑھتے، یا تم سوئے ہوئے کیوں ہو، تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ و فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اور فاطمہ کے پاس رات کے وقت گئے، فاطمہ بنت رسول اللہ، فقال لهم، اور ان سے کہا، الا تصلون، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، یعنی رات کے وقت کی جو نماز ہے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فقال علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے، عام طور پہ اس کو غلط پیرائے میں لے جایا جاتا ہے۔ فقال علی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انما انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، یعنی ہم، اب یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ اپنا عذر بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی ہم کیوں نہیں جاگ سکے، ہم کیوں نہیں تہجد پڑھ سکے، کہ ہم سوئے ہوئے تھے، اور ہماری جو نفسیں ہیں، ہماری جو جانیں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو جواب تھا، جواب تو حقیقتاً یہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے علی کو یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جواب نہ دیتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا ان کو جو ہے وہ پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، پھر کیوں گئے ہیں کہ علی نے یعنی یہ کیا جواب دیا، اس کا تو مجھے بھی علم ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی سارے کی جانیں ہوتی ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ علی یہ کہتے کہ میں پڑھوں گا اور کوشش کروں گا، جائے اس کو یہ کہنے کے اپنا دفاع کرنے کی بجائے ان کو چاہیے تھا کہ میں کہتے کہ میں پڑھوں۔ اب یہ سیدنا علی نے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ اللہ کے نبی ہم نہیں پڑھتے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہم نے پڑھی کیوں نہیں ہے، اس کا وہ ہمارا عذر یہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی نے ہو سکتا ہے اس کے بعد نماز پڑھ لی ہو، یعنی تہجد پڑھ لی ہو، لیکن اپنے نہ جاگنے کی وجہ سیدنا علی نے یہ بتایا کہ ہماری نفسیں اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم نہیں جاگ پائے۔ کہتے ہیں فن صرفہ فَإِذَا شَاءَ أَن يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا، تو جب وہ چاہتا ہے ہمیں جگانا، تو بَعَثَنَا، تو وہ ہمیں جگا دیتا ہے۔ تو فن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قال له ذلك، جب سیدنا علی نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، ولم يرجع الیہ شیء، اور انہیں کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، انہوں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ ثم سمعه، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی نے سنا کہ وہ مدبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ رہے تھے، تو یضرب فخذہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران کے اوپر مار رہے تھے، یعنی اس کا تھپکی نہیں مارتا بندہ ران کے اوپر، اپنی ران پر، اور وہ یقول، اور کہہ رہے تھے، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا کہ جھگڑالو، یہ جھگڑے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ذرا میں عرض کر دوں آپ کو، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تقسیم کی ہے بڑی پیاری، کہ ہر جو یہ جو ایسے تو اکثر شعین جدلہ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے جہاں پہ کسی کی مذمت مقصود ہو، ٹھیک ہے، مذمت مقصود ہو وہاں کہا جاتا ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جھگڑا ہوتا ہے یہ بھی مختلف اقسام کو، جس طرح گناہ
کی مختلف اقسام ہیں، یا نیکیوں کی مختلف اقسام ہیں، یا مختلف درجات اور مراتب ہیں، اس طرح جھگڑے کے مختلف مراتب ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی فرض یا کوئی واجب ترک نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اولا کام کو ترک کیا تھا، یا ایک اولا کام کو چھوڑا تھا۔ وہ کیا تھا اولا کام؟ کہ چاہیے یہ تھا کہ اپنے اس جو تہجد نہ پڑھنے کی وجہ سے، چاہیے ان کو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، یہ جواب دیتے تھے۔ انہوں نے اولا جواب دینے کی بجائے ایک ایسا اپنا عذر پیش کر دیا، انکار نہیں کیا، یا معاند بن کے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا جواب نہیں دیا، بلکہ بالکل صحیح جواب، صحیح تھا فی نفسی، لیکن اس سے بہتر جواب یہ نہیں تھا۔ اس سے بہتر جواب تھا کہ یہ کہتے کہ میں یہ پڑھتا ہوں، یا میں کوشش کرتا ہوں، یا مجھے پڑھنی چاہیے تھی، اس طرح کی بات جو ہے نا وہ کرتے تھے، زیادہ بہتر تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جدل سے تک تعبیر کیا، کہ ایک ایسا جواب دیا ہے کہ جو جواب علی جیسے شخص سے جو ہے نا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ تو سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ساروں کی روحیں ہوتی ہیں، یہ تو سارے جانتے ہیں، یہ کوئی جواب یعنی کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ جو اتنا عذر بنا کے پیش کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ابھارتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اس سے کچھ بھی کوئی اگر وہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس سے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ ایسی دلائل ہیں، اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو متشابہات میں جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس پر یہی بحث کی ہے بڑی پیاری۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو جواب تھا وہ خلاف اولا تھا، ان کو ایسا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ انسان ہے، انسان اپنے کام کے اندر کوئی نہ کوئی دفاعی بات کر دیتا ہے کہ میں نے یہ ایسا مجھ سے رہ گئی، جو تہجد رہ گئی، اس کی وجہ یہ تھی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی۔ سیدنا علی نے اپنا عذر پیش کیا، اور عذر کے اندر بات ایسی کی کہ جو بات عام بات تھی، تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی عذر والی بات تھوڑی ہے۔ یہ تھا کہ وہ کہتے کہ مجھے یہ جاگ نہیں آئی اور میں اب نماز پڑھ لیتا ہوں، بس یہ کافی تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جدل ہے۔ اس کی مثال یہی ہے نا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حسن حسین وہ آ رہے تھے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور گر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے اور ان کو پکڑا، اور اب ہاں اپنے آیت پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب ہر اولاد تو نہیں آزمائش ہے نا، یا آزمائش مختلف طرح کی ہوتی ہے، کبھی آزمائش کا معنی برا ہوتا ہے، کبھی آزمائش کا معنی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو معنی ہے یہ برا نہیں ہے آزمائش کا معنی، تو اسی طرح جدل کا معنی یہاں حرام یا نجائز جدل نہیں ہے۔ قال ابو عبداللہ کہتے ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقال کہا جاتا ہے ما اتاک لیلا فهو طارق، تمہارے پاس جو آئے رات کے وقت۔ قالو کہا جاتا ہے ما اتاک لیلا، جو تمہارے پاس آئے رات کو، فهو طارق، وہ کون ہے؟ اس کو طارق کہا جاتا ہے۔ اب یہ انما ان رسول اللہ علیہ وسلم تارا کا ہو جو ہے نا، اس کا معنی یہ بیان کریں، تارا کا معنی کیا ہوتا ہے۔ امام بخاری کی دقت علمی دیکھیں کہ یہ ایک لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے یعنی قرآن پاک کی آیت وغیرہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ رات کے وقت جو تمہارے پاس جو بھی آئے نا، اس کو کہتے ہیں طارق، رات کے وقت آنے والا۔ تو تارا کا مطلب یہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو رات کے وقت جو آئے اس کو طارق کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ الطَّارِقُ، سورۃ الطارق والسماء والطارق، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کیا کیا؟ النجم، ستارہ، جو رات کے وقت طلوع ہونے والا ستارہ، اس کو کہتے ہیں الثاقب۔ الثاقب کسے کہتے ہیں؟ المضی، روشن، روشنی کرنے والی جو چیز ہے اس کو ثاقب کہتے ہیں۔ جیسے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اور طارق سے مراد کیا ہے؟ النجم الثاقب، رات کے وقت روشن ستارہ جو طلوع ہوتا ہے۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے، یعنی لغت کے اندر یہ چیز ہے کہ اسقب نارک للموقد، اس طرح کے موقد کو کہا جاتا ہے، آگ جلانے والے سے کہا جاتا ہے کہ اسقب نارک، اپنی آگ کو جلاؤ، روشن کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ
लुगत भी हल करते हैं कि क्योंकि इस हदीस का के अंदर लफ्ज़ इस तरह के इस्तेमाल हुए थे जो सूरत तारिक के साथ मुतल्लिका थे, तो इमाम बुखारी ने उसको भी हल कर दिया। तो ये इनका है ना मुनफरिद एक अंदाज है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शिफा, आवाज़ ये कट बात समझ नहीं आई कि एकदम आपकी से आवाज़ आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज आ रही है। ये अब बयान करें। जी जी। आपका लड़के का इससे क्या ताल्लुक है? शिफा, तारिक साकिब का जिक्र हुआ है, इसका इससे क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक मैंने अर्ज किया कि ये जो ऊपर लफ्ज़ है ना तारा काहू, यानी तारा काहू ये लफ्ज़ है ना, इसका माना इमाम बुखारी ये वाज़ेह करना चाह रहे हैं। ये तौरा का मादा है इसका तौराक़ाफ, और इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ जो है ना अत-तारिक भी है कुरान पाक में जो इस्तेमाल हुआ है। तो ये तौराक़ाहू का माना बयान करते हुए इमाम बुखारी बता रहे हैं कि इसका मिलता जुलता लफ्ज़ जो है कुरान पाक के अंदर इस मादा का लफ्ज़ तारिक आता है। तो तारिक कहते हैं रात के वक़्त आने वाले को, जो भी चोर आए या जो भी आए रात के वक़्त जो आता है उसको तारिक कहते हैं। जिस तरह कहते हैं लुगत के अंदर ये कहा जाता है कि माँ अता का लैलन, जो तुम्हारे पास रात के वक़्त है फ़हुव तारिक, वो तारिक होता है। यानी तारका से ये इसम फ़ाइल बनता है तारिक। समझ आ गई जी। जी, बात वाज़ेह हुई या नहीं? जी हो गई शिफा, जज़ाक। बारक। आगे जी। हदसना क़ुतैबह क़ाल हदसना लैस अन सईद अन अबीही अन अबी हुरैरह क़ाल बैना नहनु फ़िल मस्जिद, इस दौरान कि हम मस्जिद में बैठे थे, मस्जिद में थे, खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फ़काला, और हमें कहा, ये हदीस हमने वैसे सही मुस्लिम में पढ़ ली है। फ़काल, और फरमाया, इंतलिक़ू इला यहूदा, यहूद की तरफ जाओ, यहूद की तरफ चलें। तो ये वो यहूद थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जला वतन किया था। फरमाया कि आप यहूद की तरफ चलते हैं। तो फ़खरजना माअहू, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, हत्ता जिना, हत्ता कि हम पहुंच गए बैतल मिदरास, ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के साथ बैतुल मिदरास में पहुंच गए। एक जगह है। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नादाहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े हुए और आपने उनको बावाज़े बुलंद कहा, पुकारा, निदा दी। फ़क़ाल, और कहा, या माशर यहूद, ए यहूद, अस्लिमु तस्लमु, ए यहूद, अस्लिमु तस्लमु, इस्लाम कबूल कर लो, तुम महफूज रह जाओगे, बच जाओगे। यानी दुनिया में भी हमसे बच जाओगे और आखिरत में अल्लाह ताला से बच जाओगे, महफूज रहोगे। अगर महफूज रहना चाहते हैं तो इस्लाम कबूल कर लो। फ़क़ाल, उन्होंने कहा, क़द बल्लग़ता या अबुल कासिम, अबुल कासिम, तुमने हमें बात पहुंचा दी, बस जाओ अब। यानी हमने तुम्हारी बात सुन ली है, आपका फ़र्ज़ अदा हो गया है, जो तुम कहते हो। आपने कहा इस्लाम कबूल कर लो, हम हमारी मर्जी है। काला, तो रावी कहते हैं, फ़काल लहुम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर कहा कि ज़ालिका उरीदु, मैं भी यही चाहता हूँ कि अस्लिमु तस्लमु, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस्लाम ले आओ, बच जाओगे। उन्होंने फिर कहा, फ़कालू, कहने लगे, कद बल्लगता या अबुल कासिम, अबुल कासिम, आपने पहुंचा दी है बात। अब ये मुजादला है, देखना मुजादला, पीछे जो बात हुई थी ना, जादिल हम बिल्लती ही अहसन, ये मुजादला हो रहा अहसन तरीके से। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका उरीद, मैं भी यही चार इरादा रखता हूँ कि सुम्मा क़ाल सालिसता, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा भी यही कलमा कहा और फरमाया कि एलमू, जान लो, फिर
اب بات میری سن لو، اس آسان انداز سے یہ مجادلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اعلموا جان لو کہ انما الارض للہ ورسولہ، یاد رکھو کہ زمین ساری کی ساری اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، یعنی یہ اس میں جو حقیقی ملکیت ہے اللہ کی ہے، اور اس کی نیابت جو ہے وہ اللہ کا رسول کرے گا، گویا حکومت اس پر اللہ کے رسول کی ہوگی اور ملکیت اللہ کی ہوگی۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ ارضی، اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں، یہ جو ہماری اختیار ہمارے مدینہ کی جو زمین ہے یہاں سے تمہیں نکال دوں، جزیرت عرب سے تمہیں نکال دوں، میرا یہ ارادہ ہے، لہٰذا تمہیں وہ تھوڑا وقت دیتا ہوں۔ فمن وجد منکم بمالہ شیئا، لہٰذا تم میں سے جو کوئی اپنے مال کے عوض کچھ پائے تو فلیبعہ، اسے چاہیے کہ وہ اس کو فروخت کر دے، یعنی اگر تمہارے پاس جو بھی غیر منقولہ جائیداد ہے یا کوئی منقولہ بھی ہے تو اس کو کوئی فروخت کر سکتا ہے، تمہیں میں 3 دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا تھا، تمہیں وقت ہے، تم اس کو فروخت کر سکتے ہو، اور اس کے بعد اس کے عوض جو تمہیں جو ملتا ہے وہ لے جاؤ اپنے ساتھ۔ وَإِلَّا، اگر تم نہیں فروخت کرو گے اور تم یہاں سے ہٹو گے نہیں تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما الارض للہ ورسولہ، کہ زمین اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اب اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چلے گا، تمہیں اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، زمین کو خالی کر دو، ورنہ پھر تمہارے ساتھ یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا کہ تم سے پہلے تمہارے یہودی بھائیوں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک گروہ کو، ایک قبیلے کو وہاں سے نکال چکے تھے، انہوں نے معارضہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے خلاف تلوار اٹھائی اور وہ محاصرہ انہوں نے اپنا انہوں نے کلا بند ہو گئے اور محاصرہ کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو النضیر وغیرہ کے جو باغات تھے اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور ان کو یہاں سے نکال دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجادلہ کیا ہے، تو یہ حدیث دلیل ہے کہ کفار ہیں ان پر اگر تمہیں قوت حاصل ہے اور تو پھر ان کے ساتھ آسان انداز سے ان کو مناظرہ اور مکالمہ کیا جا سکتا ہے، ان کو وہاں سے جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے۔ باب قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط یعنی بہترین امت بنایا، وسط کا معنی عدل، یا اس کا معنی آپ کر لیں امت، اس کو وسط کہتے ہیں یا اس کو خیار بھی کہتے ہیں، امت خیار بنایا یعنی بہترین امت بنایا تمہیں، درمیانی اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہ اس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے، درمیان میں ہے یہ، یعنی اس کا ہر فیصلہ، ہر اس کا حکم جو ہے یہ درمیانہ ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں پائی جاتی، تو تمہیں ہم نے امت وسط یعنی امت عدل بنایا ہے، تمہیں امت خیار بنایا ہے۔ اس چیز کا بیان ہے فرمان باری تعالیٰ کا بیان، وما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلزوم الجماعت، اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، اس کا بیان، اور جماعت سے مراد کیا، وہم اہل العلم، اور اس سے مراد اہل علم ہے۔ یاد رکھیں کہ جماعت کو لازم پکڑنے سے دو مرادیں ہیں، ایک تو ہے کہ امیر المؤمنین کی جو جماعت ہے، اگر کہیں امیر المؤمنین ہے اس کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اس سے تشدد اختیار نہیں کرنا، اس سے مقاطعہ نہیں کرنا، اس سے جدا کوئی تحریک یا کوئی جماعت نہیں بنانی، ایک تو یہ مراد ہے، یعنی امیر المؤمنین جو خلیفہ وقت ہے اس کے ساتھ رہنا ہے جب تک کہ وہ کفر بوا کا ارتکاب نہیں کرتا، اس کی اطاعت کرنی ہے، یعنی معروف کاموں میں، منکر میں نہیں، معروف کاموں میں اس کی جماعت کے ساتھ چمٹ جانا ہے۔ دوسرا ہے کہ علمی اور فکری طور پر جو اہل حق جماعت ہے، یعنی اہل سنہ والجماع، وہ جو جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، علمی وارث، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، وہم اہل العلم، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد اہل علم کی جماعت ہے، یعنی جو اہل حل و عقد ہیں، ان کا جو اجماع ہوگا، ان کا جو اتفاق ہوگا، اس کو لازم پکڑنا ہے، یعنی جس مسئلے کے اوپر اہل علم سے مراد جو اہل فتویٰ ہیں، اہل حل و عقد ہیں، یعنی جو حلال و حرام کو جاننے والے ہیں، جو
احکام شرعیہ سے واقف ہیں، وہ جس مسئلہ پر اتفاق کر لیں تو ان کے اتفاق کو لازم پکڑنا ہے، ان سے جدا کوئی شاذ رائے اختیار نہیں کرنی۔ اب امت وسط کا اور لزوم الجماعت کا تعلق اسی اعتبار سے ہے کہ جو امت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ تشدد اختیار نہیں کرتی، یہ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ یہ یعنی درمیانہ اور یعنی افراط و تفرید کے علاوہ جو درمیانہ جو دین کا رستہ ہے وہ اختیار کرتی ہے، اور یہی ان کے بہترین ہونے کی علامت ہے، اور یہ بہترین امت جو ہے اس کا اجماع اس سے بھی بہترین ہے، اس کے ساتھ لازم رہنا ہے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بنوح یوم القیامت، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اب یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے رسول ہے، یہ اس لیے ان کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ان کو جو ہے وہ نبی انذار نہیں تھے، یاد رکھیں، وہ نبی تو تھے، نبی انذار نہیں تھے، کیونکہ اس ٹائم کوئی شرک یا کفر کا وجود نہیں ہوا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ یہ تو بعد میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو ہے نا وہ شرک آیا، تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہی انذار نوح علیہ السلام پر کی گئی تھی، اور جو آدم تھے وہ نبی مکلم تھے، یعنی آپ کے ساتھ کلام ہوتا تھا، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، لیکن وہی انذار نہیں تھی وہ، یعنی اس میں انذار کا مطلب ہے خبردار کرنے کی وحی، کسی کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی وحی ان کو نہیں نازل ہوتی تھی، کہ ڈرانے کی وحی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے کہ جس کی امت شرک یا کفر وغیرہ کا ارتکاب کرتی ہو۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیونکہ شرک اور کفر آپ کی امت میں نہیں تھا، اس لیے ان کو نبی انذار نہیں کہا جاتا، یعنی وہ نذیر نہیں تھے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا، فیقال له، انہوں سے کہا جائے گا حل بلغت، کہ آپ نے وہی انذار پہنچا دی تھی، آپ نے ان کو خبردار کر دیا تھا۔ فیقول، نام کہیں گے ہاں جی یا رب، اے میرے رب، فتسأل امته، اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پوچھا جائے گا، یہ وہ باغی امت تھی، اس سے پوچھا جائے گا کہ حل بلغکم، کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی، میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر، کتنے ہٹ درم ہوں گے کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے، کہیں گے ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو ڈرانے والا کوئی آیا ہی کوئی نہیں۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من شہودکم، شہودک، اب یہ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود سارا کچھ جو ہے نا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، نوح علیہ السلام کی امت کو شرمندہ کرنے کے لیے سارا کچھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ویسے علم تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سے من شہودک، آپ کے گواہ ہیں کوئی کہ آپ ان کے پاس آئے تھے، ان کے پاس وہی آپ نے پہنچا دی تھی، کیا آپ کا کوئی گواہ ہے؟ فیقول، وہ کہیں گے ہاں اللہ میرا گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امت، اور ان کی امت، محمد اور ان کی امت، اللہ اکبر۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیجاء بکم، تمہیں پھر لایا جائے گا، فتشہدون، اور تم گواہی دو گے کہ اے اللہ تیرے نبی نوح نے پہنچا دیا تھا، ٹھیک ہے، تیرے نبی نوح نے پہنچا دیا تھا۔ اب یہ گواہی امت کیسے دے گی؟ قرآن پاک کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا تذکرہ مختلف صورتوں کے اندر آیا ہے، ہمارے پاس تو واضح طور پر گواہی موجود ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت تک پیغام پہنچا، لیکن امت خود نہیں مانے گی، ٹھیک ہے نا، نوح علیہ السلام کی امت کہے گی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر امت محمدیہ تم گواہی دو گی۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم جو پھر وسط امت تمہیں لایا جائے گا، وَكَذَلِكَ، اور اسی لیے وَكَذَلِكَ، اس طرح جَعَلْنَاكُمْ، تم کو بنایا ہے ہم نے، أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط، قال امام بخاری فرماتے ہیں عادلًا، یعنی عادل امت بنایا ہے تمہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ وعن جعفر بن عون حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، کسی کو اس کے اندر کوئی اشکال ہے تو وہ پیش کر سکتے ہیں جی۔
جی کوئی اشکال؟ آگے جی، باب اذا اجتہد العامل او الحاکم، اور ایک روایت میں ہے اذا اجتہد العالم، عالموں کے لفظ بھی ہیں اور عامل کے لفظ بھی ہیں۔ جب اجتہاد کرے العامل، عامل یعنی وہ عامل کیسے کہتے ہیں کہ جس کو کسی کوئی حاکم وقت کسی کام پر معمور کرے، اس طرح صدقہ وغیرہ وصول کرنے کے لیے بھیجے۔ جب عامل اجتہاد کرے، اب الحاکم یا حاکم اجتہاد کرے، حاکم سے مراد یہاں وہ ہے قاضی ہے، قاضی اجتہاد کرے تو فاخطا، اور وہ خطا کر جائے خلاف الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برخلاف اس کو خطا لگ جائے، یعنی وہ ایسی بات کر دے یا ایسا اجتہاد کر دے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، من غیر علم، لیکن اس کو علم نہ ہو، یعنی انجانے کے اندر وہ خطا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر بیٹھے، تو کہتے ہیں فحکمہ مردود، تو اس کا فیصلہ مردود ہوگا، وہ گرچہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن اس کا جو فیصلہ ہوگا، اس کی جو بات ہوگی وہ مردود۔ یہ تمام کے تمام اختلافات سے نکلنے کا راستہ ہے کہ ہم کہیں کہ جس امام نے اللہ سے ڈر کے جو بات کہی ہے، وہ اپنے اس بات کے اندر، اپنے اس فیصلے کے اندر اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے، ان سے اگر کوئی بات خلاف شرع ہو گئی ہے تو وہ ان کو اللہ ایک اجر ضرور دے گا، لیکن ان کی بات کم از کم مردود ہوگی، اس کی بات رد کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک قاضی ہے جو اللہ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ رب العزت کا خوف رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کو کسی فیصلے کے اندر غلطی لگ جاتی ہے، تو غلطی اس کی جو لگی ہوئی فیصلہ ہے، وہ فیصلہ تو مردود ہو جائے گا، لیکن وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا، اس نے کوشش کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب یہ رد کیوں ہوگا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، اس نے ایک ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوگا تو فهو رد، تو وہ عمل مردود ہے۔ ردن، ردن کہا ہے، ردن تو ہے مصدر، مصدر بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے کہ وہ شدید قسم کا مردود عمل ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا جس نے ایسا عمل کیا۔ اب عملاً کے، عملاً عام ہے، جس کے اندر ہر وہ عمل آ جائے گا، چاہے وہ جان بوجھ کر مخالفت والا عمل ہو یا وہ انجاننے کے اندر مخالفت والا عمل، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جس پر ہمارا امر نہیں ہے، وہ مردود ہی مردود ہے، چاہے اس کو اپنے اس عمل کے مخالف شرع ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، جان بوجھ کر وہ عمل، وہ فیصلہ غلط کرے یا انجانے میں کرے۔ حدثنا اسماعیل عن اخیہ عن سلیمان بن بلال عن عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع سعید بن المسیب یحدث ان ابا سعید الخدری و ابا ہریرہ حدثاه، ان دونوں شخصیات نے انہیں بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اخا بنی عدی الانصاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عدی کے ایک شخص کو بھیجا، ٹھیک ہے، واستعملہ علی خیبر، ان کو خیبر پر عامل بنایا، فقادم بتمر جنیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عدی کے ایک شخص کو عامل بنا کر بھیجا، واستعملہ علی خیبر، ان کو خیبر پر عامل بنا کر بھیجا، فقادم بتمر جنیب، اور وہ بڑے عمدہ کھجوریں لے کر آئے، ٹھیک ہے، بڑی عمدہ عمدہ کھجوریں لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ بھی ساری کھجوریں اتنی اچھی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اس طرح کی تھیں؟ یعنی تم ایک جیسی ہی کھجوریں صدقہ کی وصول کر کے لائے ہو، کیا ساری کھجوریں ایسی تھیں؟ یعنی اتنی اعلیٰ قسم کی کھجوریں خیبر کی نکلی ہیں کہ تمہیں صدقہ کے اندر ایک جیسی کھجوریں ملی ہیں؟
قال لا، اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا نہیں تھا کہ ساری کھجوریں ہی ایسی تھی، بلکہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں صدقے کے اندر جو جو کھجوریں جہاں جہاں سے ملی تھی ان میں سے ہم نے جو ہلکی کھجوریں تھیں ان کو فروخت کر کے ہم نے اس کے بدلے کے اندر اچھی کھجوریں لے لی، جو جس میں ہم نے مقدار کا جو فرق رکھا۔ کیا کیا ہم نے، اب اس مسئلے کو بھی سمجھنا، ہم نے کہتے کیا کہ ان بے شک ہم نے لنشتری، ہم لنشتری الصاع بالصاعین من الجمع، بے شک ہم جو ہے الا لنشتری انا لنشتری، بے شک ہم خرید لیتے ہیں الصاع ایک سا کھجور، بالصاعین دو سا کے بدلے میں، یعنی دو سا کھجوریں ہلکی دے کر ہم ایک سا اعلیٰ قسم کی کھجوریں تو خرید لیتے ہیں، من الجمی یعنی من الجمی یعنی ہلکی کھجوروں میں سے ہم جو ہے نا دو سا دے کر ہم اعلیٰ کھجوروں کے ایک سا لے لیتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیجئے کہ جنس ایک ہونا، ان اجناس میں سے جنس ایک ہو تو اس کو جنس کے بدلے جنس اگر فروخت کرنی ہے تو پھر اس کو برابر برابر لینا ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مان مثال کے طور پر کھجور دے کر ہم اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ 30 کلو کھجور لے لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، چاہے اگرچہ کھجور کی جو کوالٹی کے اندر فرق ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت اس کا اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ کھجوریں لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنی گھٹیا جو کھجوریں ہیں اس کو بے فروخت کرنا ہے اور اس کی قیمت طے کر لینی ہے، اس قیمت کے عوض کے اندر پھر آپ جو ہے نا اعلیٰ قسم کی کھجوریں خرید سکتے ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے قیمت کے ساتھ خریدنا اور بیچنا ہے۔ اس صورت کے اندر جہاں جس طرح انہوں نے کیا تھا وہ کیا تھا کہ کھجور کو کھجور کے بدلے انہوں نے بیچا اور خریدا تھا، تو ایسا جائز نہیں ہے، یعنی جنس ایک ہو اجناس کی، ان اجناس کی چار اجناس میں سے جنس ایک ہو تو اس کو جو پھر اگر ہم بیچیں گے فرق کے ساتھ بیچیں گے، یعنی اس کی مقدار کے اندر فرق کریں گے تو پھر یہ سود ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ سونے کے بدلے میں اگر فروخت کرنا ہے یا بیچنا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سونا جی آپ لے لو 10 تولے سونا لے لو، ہمیں اس کے بدلے میں اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے وہ 8 تولے سونا دے، یہ نہیں ہم کر سکتے۔ ہاں 10 تولے سونا ہم بیچیں گے بھی اس قیمت کے اندر بک گیا، 10 تولے سونا مثال کے طور پر 20 لاکھ کا بکا ہے تو آپ 20 لاکھ کا پھر جو اعلیٰ قسم کا سونا ہے وہ لے لیں، ایسا کر لیں۔ اس طرح چاندی ہے، چاندی آپ نے فروخت کرنی ہے تو چاندی کو چاندی کے بدلے کے اندر نہیں آپ فروخت کر سکتے، اگر فروخت کرنا ہے چاندی کو چاندی کے بدلے میں تو پھر مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے، اگر 10 تولے چاندی آپ نے فروخت کیا تو پھر لینی بھی 10 تولے ہی ہے، اگر ہم اس کے بدلے میں تولہ کم لیں گے یا تولہ زیادہ لیں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ ہے کھجوریں ہیں، کھجور اگر ایک من کھجور آپ نے دی ہے تو پھر بدلے کے اندر بھی من ہی لینی ہے، چاہے اسی نسل کی ہو، اعلیٰ نسل کی ہو یا اسی نسل کی ہو، اسی کوالٹی کی ہو یا اعلیٰ کوالٹی کی ہو، ایک جیسی لینی ہے۔ ہاں اگر آپ ایک من کھجور آپ مثال کے طور پر بیچتے ہیں 10,000 کی، 10,000 کی میں نے یہ کم من کھجور بیچی ہے اور پھر اعلیٰ کوالٹی کی آپ 10,000 کی کھجور خریدنے بیچا ہے، وہ بے شک وہ 20 کلو ہی کیوں نہ آ جائے، آپ کی مرضی ہے۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں انا لنشتری الصاع بالصاعین من الجمع، ہم جو وہ ہلکی کھجوروں کے بدلے میں ایک دو سا ہلکی کھجوروں کے بدلے میں ایک سا ہم خرید لیتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو، ولیکن لیکن آپ نے اگر کرنا ہے تو پھر مثلم بمثل یا مسلم مثلم بمثل، ولیکن مثلم بمثل، لیکن پھر اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر برابر برابر، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر برابر برابر ہونی چاہیے، اور
او بیعوا ھذا واشتروا بثمنہ، یا پھر اس کھجوروں کے سا کو فروخت کرو، واشتروا بثمنہ، اور اس کی قیمت کے ساتھ خریدو، من ھذا اس کھجوروں کو، یعنی پہلے گھٹیا کھجوروں کو بیچو، اس کی جو قیمت ہوگی اس کی پھر اعلیٰ نسل کی کھجوریں، اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں پھر خریدو۔ وکذالک المیزان، اسی طرح اچھا وکذالک المیز اس طرح ہی ہے جی، وکذالک المیزان، اس طرح جو تولی جانے والی چیزیں ہیں نا ان کا بھی یہی حکم، تولی جانے والی چیزوں کا بھی یہی حکم۔ بات واضح ہوگی جی؟ کسی کا کوئی سوال اس میں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اس عامل نے جو خود سے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ کھجوریں اعلیٰ قسم کی کھجوروں کو خریدا تھا گھٹیا کھجوریں دے کر، 2 سا دے کر ایک خریدی تھی، آپ نے اس فیصلے کو رد کر دیا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صحابی کو اس معاملے کے متعلق علم نہیں تھا۔ یہی فیصلہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین اگر ان کا کوئی فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف آ گیا ہے تو ان کے فیصلے کو رد کرنا صحابی کے فیصلے کو رد کرنے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ صحابی کا فیصلہ رسول اللہ نے ریفیوز کر دیا کیونکہ انہوں نے حدیث رسول کی مخالفت کی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی، انہوں نے فیصلہ ایسا کیا کہ جو مخالف تھا۔ تو اسی طرح اگر کوئی امام مجتہد اگر کوئی ایسا فیصلہ کر دیتا ہے کہ جو حدیث رسول کے خلاف ہے تو اس کو رد کرنا اس کی شان میں کمی نہیں ہے، اس امام کی شان میں کمی نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول کا ادب ہے۔ باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطا، حاکم کا اجر جب وہ اجتہاد کرے، فاصاب اور وہ درستی کو پہنچے، او اخطا یا خطا کر دے، یعنی اگر قاضی یا حاکم فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلے کے اندر درستی کو پہنچتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اگر درستی کو نہیں پہنچتا، کوشش کر کے وہ فیصلہ کرتا ہے لیکن خطا کر جاتا ہے تو اس کے فیصلے کو تو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اس کو اپنے اس غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر ضرور دے گا اجتہاد کا۔ حدثنا عبداللہ بن یزید المقری المکی قال حدثنا حیوۃ بن شریح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص یقول انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے، فاجتہد اور کوشش کرتا ہے فیصلے کے اندر درستی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو ثم اصاب پھر وہ درستی تک پہنچ بھی جاتا ہے تو فلہ اجران تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، فاجتہد اور پوری کوشش کرتا ہے، دین جان لگا دیتا ہے فیصلے کے درست کرنے کی، لیکن ثم اخطا لیکن بتقاضۂ بشریت وہ خطا کر جاتا ہے، فلہ اجر تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ قال ابھی راوی کہتے ہیں کہ فحدثت بهذا الحدیث ابا بکر بن عمرو بن حزم، میں نے یہ حدیث بیان کی ابو بکر بن عمرو بن حزم کو، وقالت وہ کہتے ہیں ہاکذا حدثنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مجھے یہ حدیث ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے بیان کی، وقال عبد العزیز بن مطلب عن عبد اللہ بن ابی بکر عن ابی سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ اس کی مطابق ذکر کر دی گئی۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ باقی ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال نہیں؟ ٹھیک ہے پھر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔